کیا اور پھر صرف جواب نہیں دیا بلکہ حضرت لال شہباز قلندر کے والد محترم سید کبیر الدین کی آنکھوں سے ظاہری پردے ہٹ گئے اور آپ نے شہدائے کربلا کے وہ مدفن بھی دیکھے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں. یعنی جتنے بھی جہاں جہاں شہدائے کربلا دفن تھے وہ آرام فرماتے، وہ سارا نظارہ سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کر لیا. آگے سنیے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت ہوئی تو عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا ہو، مجھے نیک بیٹا عطا ہو. خواب میں سید کبیر الدین مولا علی شیر خدا سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا دے. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں ایک فرزند صالح سے نوازے گا، اس کا نام محمد عثمان رکھنا. جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ طیبہ لے کر آنا، اور پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا. یہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا ہوگا، ان کا نام محمد عثمان رکھنا ہے، اور پھر جب ان کی عمر 384 دن ہو جائے تو پھر انہیں مدینہ منورہ لے آنا، پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے لانا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی لانا. چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے یوں ہی کیا جیسے خواب میں اور تھا. اب سنیے والد کی کیا شان آپ نے سنی، والدہ کی شان سنیے. حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی صاحبزادی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت نیک اور عبادت گزار خاتون کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی اور جود و سخا جیسی عمدہ صفات کی بھی مالک تھی. حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شدم اثر میں آپ کے پیر مبارک میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹی یہ تمہارا بیٹا اللہ کا محبوب برگزیدہ ولی ہوگا، اللہ اس کے ذریعے بہت سارے گناہگاروں کی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، اور جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بشارت دے رہی ہے کہ یہ تیرا بیٹا جو پیٹ میں ہے یہ بڑا نیک ہوگا، اور اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو جو ہے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. جو میں نے پہلے واقعہ بیان کر دیا کہ امام علیہ السلام سندھ میں کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا. آپ کے قدمین شریفین سے وہ سارا علاقہ بھی حجائی بدکاری سے پاک ہو گیا اور وہ سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ کی ولیوں کی شان کہ ان کے کان میں کلمہ پڑھنا اور پھر میرا سلام کہنا. ابھی تو بچہ پیدا ہوگا فوراً یہ سلام کان میں کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ پیدائش ہوتی ہی اللہ کے ولی تھے، اس لیے یہ کہا گیا. اب ایک جملہ ضرور عرض کرتا ہوں کیونکہ میں نے آج کی رات کے حوالے سے عرض کرنا ہے. آپ کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قلندریہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو قلندر کہا جاتا تھا. بر صغیر میں سلسلہ قلندریہ نے حضرت شاہ فضل رومی رحمت اللہ تعالی علیہ سے شہرت پائی. اب دیکھیے یہ قلندری سلسلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں قلندر کسے کہا جاتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قلندر خلاف شرع حرکت کرنے والے کو نہیں کہا جاتا.
بے نمازی، داڑھی منڈا، خلاف شرع لمبی لمبی مونچھیں رکھنے والا، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال، ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے پہننے والے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلندر ہے، اور وہ خود ایسی غیر شرعی حرکتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری تو کلندری لائن ہے۔ نعوذ باللہ، یہ خلاف شرع کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلندری لائن ہے۔ دیکھیے لال شہباز قلندر وہ کتنے عظیم ہستی تھے، اور یہ سلسلہ قلندریہ کے پیروکار تھے، ان کی یہ شان، اور ادھر خلاف شرع ہاتھوں میں 2-2 کلو من وزن ڈال کے کڑے ڈال کے خلاف شرع گفتگو کر کے کہتے ہیں ہماری کلندری لائن ہے۔ نہیں، یہ دوسری لائن ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ کلندر نہیں ہے، کلندری سلسلہ ہے، یہ یاد رکھیے معاذ اللہ۔ حالانکہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں کلندر شریعت کے پابند کو کہا جاتا ہے، جو شریعت کا پابند ہے وہ کلندر ہے، جو خلاف شرع کام کرتا ہے وہ کلندر نہیں ہے۔ اب کچھ جملے آ رہے ہیں، کلندر کسے کہتے ہیں، ذرا ہے مشکل، لیکن جو بھی تحریر ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مصنف کتب کثیرہ، خلیفہ مفتی اعظم ہند فیض ملت حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، کلندر وہ ہے جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو۔ کلندر وہ ہے جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، شریعت و طریقت کا پابند ہو، اسے کہتے ہیں کلندر۔ آگے سنیے، مزید فرماتے ہیں دراصل صوفی اور کلندر ایک ہی ذات کا نام ہے، صرف لفظ 2 ہیں اور ذات ایک ہے، مگر حق یہ ہے کہ ان میں عموم خصوص کی نسبت ہے، اس لیے ہر کلندر صوفی تو ہو سکتا ہے، ہر کلندر صوفی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر صوفی کلندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ کلندر آپ اس لیے کہا جاتا ہے۔ آگے ان کی جو القاب ہیں وہ سنیے کہ آپ کو لال کیوں کہا جاتا ہے، لال، پھر آگے شہباز۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی طرح سرخ کرنیں پھوٹتی تھی، جیسے سورج نکلتا ہے تو کرنیں پھوٹتی ہے نا، آپ کے چہرے سے اس لال کی طرح سرخ کرنیں پھوٹتی تھی، اسی مناسبت سے آپ کو لال کے لقب سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آگے ہے شہباز، یہ آپ کو لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین رحمت اللہ مبین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے۔ اسی خوشخبری کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولایت اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے۔ یہ مختصر آپ کا تعارف تھا۔ آئندہ بھی جمعۃ المبارک جن کی نے وفات کی تو یہ بقایا آپ کی جو خصوصیات ہیں اور آپ کی کرامات بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ آج 14 شعبان معظم ہے، آج کی رات جو ہے وہ شب برات والی رات ہے، اس حوالہ سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں
بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقر عید کی رات. نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات. نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات جو آج رات آنے والی ہے. شعبان کی 15ویں رات کی اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اور نمبر 4 عرفے کی رات. تو یہ 4 راتیں جن میں اللہ تعالیٰ خاص بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہو لکھا جا چکا ہوتا ہے. دنیا تو طالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کہیں مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے آج کی رات جو ہے وہ غفلت والی نہیں ہے. اکیلے میں یا اجتماع میں جیسے بھی بس اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانی چاہیے، راضی نامہ کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوگی. حضرت سیدہ دنیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. یعنی بنی کلب یہ عرب میں اتنا بڑا قبیلہ تھا، سب سے زیادہ یہ بکریاں پالتا. بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے لوگوں کی. لیکن جو کافر ہے، جو عداوت والا یعنی دشمنی رکھتے ہیں، رشتہ کاٹنے والے ہیں، کپڑا لٹکانے والے اور والدین کے جو نافرمان ہیں وہ محروم رہتے ہیں. شراب کے عادی بھی اس سے محروم رہتے ہیں. حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہمت یا پاجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں. کروڑوں حملیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ذکر کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے کہ جو قاتل ہے وہ بھی آج کی رات محروم رہے گا. حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے. کتنی پیاری تحریر آ رہی ہے، وہ سنیں ایمان تازہ ہوگا. امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے. ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ سے مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کے دعا کرنے والا ہوشیار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا جادوگر کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو. یعنی یہ لوگ بھی محروم رہیں گے. آج کی رات جو بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی هذه اللیلۃ او استغفرک فیہا. یعنی اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے
یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ شب برات اور قبروں کی زیارت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک رات پیارے آقا علیہ السلام کو نہ دیکھا تو بقی پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ بقیع شریف میں تھے، قبروں کی زیارت کر رہے تھے، تو قبروں کی زیارت یہ جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ قبروں میں جو ہے شربت بنا کے اور دوسرا پانی کو ڈالا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ مردے کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں مٹی بکھر رہی ہو تو وہاں پہ جو ہے نا قبر پہ پانی ڈالیں تاکہ مٹی وغیرہ جم جائے۔ اس کے علاوہ قبروں سے جو ہے نا وہ تر گھاس اکھیڑی جاتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک تر گھاس رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح گھاس کرتا ہے جس سے مردے کو جو ہے نا وہ تسکین ہوتی ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر خواتین کا زیادہ رش ہوتا ہے قبروں پہ، ایسا بالکل خواتین کو کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر قبروں میں سے درمیان سے گزر کے ادھر ٹھوکر لگی ادھر ٹھوکر لگی تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ آخر میں افسوس، شب برات میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اسلامی زندگی میں ہے، مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں فلاں جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے، اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پلیز اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا۔ خدا عز و جل کے لیے اس بیہودہ اور حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ جو اپنے بچوں اور قرابت داروں کو نہیں بچاتے، انہیں بھی چاہیے اپنے قرابت داروں کو بھی اس بری رسم سے بچائیے۔ جہاں ہمارا بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں، وہاں تماشا دیکھنے والوں کی بھی انہیں بھی اجازت نہیں کہ وہ تماشا دیکھیں۔ آتش بازی کا چھوڑنا بلا شک اسراف اور فضول خرچی ہے، لہذا اس کا ناجائز اور حرام ہونا اور اسی طرح آتش بازی کا بنانا، بیچنا، خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کی رات عبادت کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ جب ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے بھی دعا کریں، ہمیں بھی آپ کی طرح زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عالم صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب دعا کیجیے، آپ بھی علماء کرام کے لیے دعا کیا کریں، انہیں بھی حاجت ہوتی ہے دعا کی، سارے مسلمانوں کو حاجت ہوتی ہے۔ قبرستان جائیں، رات گزاریں، لیکن کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے نوافل بھی ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، آمین، جزاک اللہ۔